بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی میں ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ بال گر جاتے ہیں، اور پھر جو بال کنگھی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں ان بالوں کو بیچنا اسلام میں کیسا ہے؟ کچھ خواتین اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بہت لمبے عرصے تک اکٹھی کرتی ہیں، یعنی انہیں جمع کرتی رہتی ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتی ہیں، پھر اس کے بدلے میں یا تو کچھ خرید لیتی ہیں یا پھر بال خریدنے والے سے پیسے لے لیتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جمع کرنا یا ٹوٹے ہوئے بالوں کو جمع کرنا اور اسے بیچ دینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور بتاتے ہیں آپ کو کہ عورتوں کے بالوں کو بیچنا کیسا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عورتیں جب اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو ان کے کچھ بال گر جاتے ہیں یا کچھ بال کنگھی میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے کی بیماری اکثر خواتین کو ہوتی ہے، حتیٰ کہ مرد حضرات کو بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مرد حضرات کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے انہیں اکٹھا کرنا یا جمع کرنا آسان نہیں ہوتا اور نہ وہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو جب وہ کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی میں جمع ہونے والے بال یا ٹوٹنے والے بال اکثر وہ اکٹھا کر لیتی ہیں اور پھر کسی بال خریدنے والے کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بالوں یا گرے ہوئے بالوں کو بیچنا حرام ہے اور یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے، انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، جس میں کچھ علماء بالوں کو جسم کا حصہ تصور کرتے ہیں، جبکہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ بالوں کو جسم کا حصہ تصور نہیں کرتے اور وہ اسے ایک زائر چیز مانتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ جیسے کہ آنکھ، ناک، بال یا پھر کوئی اور ایسا عضو بیچنا کسی بھی طور پر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ عطیہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عموماً بہت سارے لوگ عطیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنگھی کرتے وقت جو بال ٹوٹتے ہیں یا گرتے ہیں، ان بالوں کو اگر ہم بیچ نہیں سکتے تو ان بالوں کا کیا کریں؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اپنے ان بالوں کو کوشش کریں کہ کسی سنسان جگہ پر دفنا دیں یا پھر گھر کی قریبی کسی جگہ پر چھپا دیں، جہاں سے وہ بال کسی بھی طرح سے باہر نہ آئیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو بال بھی اس عورت کے جسم کا حصہ ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی غیر محرموں سے بچائے۔ البتہ یہ ایک الگ افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بے پردہ ہو گئی ہیں اور وہ اپنے سر کے بال تو کیا، اپنا جسم بھی اجنبیوں کے سامنے نہیں چھپاتی، تو بالوں کو دفنانے یا کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں سے کوئی اجنبی ان کو نہ اٹھا سکے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بالوں پر جادو بھی ہوتا ہے، یعنی بالوں کے ذریعے سے کالا جادو بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر کیا اجنبی اور کیا کوئی اپنا کوشش کریں کہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے یا گرے ہوئے بالوں کو زمین میں گڑھا کھود کر دبا دیں تاکہ وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں۔ ناظرین، بات ہوئی ہے عورت کے بالوں کی، تو کیوں نہ اب آپ کو بد زبان عورت کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ جو عورت بد زبان ہوتی ہے اس کا کس طرح سے نقصان ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک مشہور قول ہے کہ جس رشتے کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اسے زبان کاٹ دیتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بد زبانی کا معاملہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے،
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ضمانت دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت تلخی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ تعلق ہی ایسا ناز و انداز کا ہوتا ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرے۔ جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کرے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرت نہ ہو۔ آج کل کی فیشنیبل عورتوں کا معاملہ برعکس ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کرواہٹ سمٹ آتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمٹ آتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اس کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں نہ ہوتیں تو ناقابل برداشت ہوتیں۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ شرع شریف نے حکم دیا ہے کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے، غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو سختی سے کرو۔ اور آئیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی زبان دراز ہے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے اس کو راہ راست پر لایا جائے، کس طرح سے اس کی اصلاح کی جائے۔ ناظرین، ازدواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ دوسری جانب بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے ذکر فرمائے۔ یعنی عورت اگر نافرمان ہے یا اس کی جانب سے نافرمانی کا اندیشہ ہے تو پہلا درجہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھائے۔ اگر بیوی محض سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ شوہر اپنا بستر علیحدہ کر دے تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ قرآن کریم نے لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ اس طرح کرنے سے فساد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اور جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو تیسرے درجے میں اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو بالکل منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے بڑوں یا کسی ایسے محرم کے ذریعے بیوی کو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا سبق پڑھوایا جائے جن کی بات کا اس پر اثر ہو۔ امید ہے کہ ان 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نافرمان اور بد زبان بیوی کو ہدایت دے گا۔
وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے ناظرین کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔